میٹا کی مصنوعی ذہانت جلد ہی آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کا تجزیہ کر کے آپ کی عمر کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ یہ نیا اے آئی نظام ہڈیوں کی ساخت جیسی ویژول معلومات کے جائزے سے کم عمر صارفین کی شناخت کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بچوں کے تحفظ کے حوالے سے گمراہ کن معلومات دینے پر میٹا کو $375 ملین جرمانہ کیا گیا۔ اس نظام کا ابتدائی نفاذ امریکہ میں صرف فیس بک صارفین جبکہ برازیل اور یورپی یونین میں تمام میٹا صارفین پر کیا جا رہا ہے۔ میٹا کا کہنا ہے کہ یہ اے آئی عمر کی تصدیق کے پرانے طریقوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے کیونکہ بچے جعلی تاریخ پیدائش حتیٰ کہ نقلی مونچھوں کے ذریعے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کیا میٹا کا یہ اقدام بچوں کی حفاظت کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے یا پھر بائیو میٹرک نگرانی کی ایک خطرناک شکل؟ کئی سالوں سے بڑی ٹیک کمپنیاں بغیر سرکاری شناختی دستاویز طلب کیے صارفین کی عمر کی تصدیق کرنے میں مشکلات کا شکار رہی ہیں۔ میٹا نے اس کا حل کیا نکالا؟ اپنا اے آئی سے چلنے والا عمر کی تصدیق کا نظام جو مارکیٹ میں پہلے سے موجود کئی نظاموں سے ملتا جلتا ہے۔ میٹا کا کہنا ہے کہ وہ 1 دہائی سے زائد عرصے سے نوجوانوں کے تحفظ کے لیے ٹولز تیار کر رہا ہے، لیکن ریگولیٹرز مطمئن نہیں۔ اپریل کے آخر میں یورپی یونین نے فیصلہ دیا کہ میٹا 13 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے پلیٹ فارمز کے استعمال سے روکنے میں ناکام رہا۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پابندی سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ عمر کی تصدیق کے نظام مؤثر ثابت نہیں ہو رہے اور ایسی پابندیوں کا نفاذ بھی مشکل ہے۔ دوسری جانب میٹا کے نئے اقدامات نے پرائیویسی کے حامیوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ نظام بظاہر عمر کی تصدیق کے لیے استعمال ہوگا، لیکن بچوں کی جسمانی ساخت کو سکین کرنا کئی اہم سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ ڈیٹا کہاں محفوظ ہوگا؟ کیا اسے ہیک کیا جا سکتا ہے؟ اس ٹیکنالوجی کی حقیقی درستی کے بارے میں بھی ابھی واضح معلومات دستیاب نہیں ہیں، مگر یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ یہ اے آئی تصاویر اور ویڈیوز میں عمر سے متعلق جسمانی علامات کا تجزیہ کرتی ہے۔ یہ آپ کے قد کا ارد گرد کے ماحول سے موازنہ کرتی ہے، کندھوں کی چوڑائی دیکھتی ہے اور چہرے کی ہڈیوں کی ساخت کا جائزہ لیتی ہے جو عمر کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے اکاؤنٹ کے دیگر ڈیٹا سے ان معلومات کا موازنہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا آپ نے سویٹ 16 یعنی 16ویں سالگرہ کے بارے میں کچھ پوسٹ کیا؟ کیا آپ کے زیادہ تر دوست 8ویں جماعت میں ہی ہیں؟ اگر نظام کو لگے کہ معلومات میں تضاد ہے تو اکاؤنٹ خودکار طور پر ٹین موڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس موڈ میں ڈائریکٹ میسیجز محدود ہو جاتے ہیں، حساس مواد پر پابندی لگ جاتی ہے اور والدین کے کنٹرولز فعال ہو جاتے ہیں۔ اس موڈ کو ہٹانے کے لیے صارف کو اپنی عمر ثابت کرنا ہوتی ہے، یا تو شناختی دستاویز کے ذریعے یا ایک ویڈیو سیلفی کے ذریعے جس کی تصدیق ایک تھرڈ پارٹی ٹیک کمپنی کرتی ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟ یوٹی اور ویریف جیسی سروسز سیلفی کے ذریعے عمر کا اندازہ لگاتی ہیں بغیر یہ جاننے کہ تصویر میں موجود شخص کون ہے۔ یہ کمپنیاں نتیجہ صرف پلیٹ فارمز کو فراہم کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ناقدین کو ڈیٹا کے حفاظت اور تھرڈ پارٹی کمپنیوں کے ممکنہ استعمال پر خدشات ہیں۔ ایک اور جدید طریقہ زیرو نالج پروفز کا ہے۔ یورپی یونین اس ٹیکنالوجی پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ اپریل 2026 میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے نئے ڈیجیٹل شناختی والیٹ کے تحت عمر کی تصدیق کے لیے ایک خصوصی خاکہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص 18 سال سے زیادہ عمر کا ہے یا نہیں، بغیر کوئی ذاتی معلومات ظاہر کیے۔ تاہم یہ نظام مؤثر طور پر اسی صورت میں کام کرے گا جب ایک وسیع ڈیجیٹل انفراسٹرکچر موجود ہو، جسے یورپی یونین کے کئی ممالک ابھی تیار کر رہے ہیں، اور پھر بھی صارف کو ایک سرکاری ڈیجیٹل ایپ پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ عمر کی تصدیق کی ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے؟ میٹا کا کہنا ہے کہ یہ کام ایپ سٹورز کو کرنا چاہیے تاکہ صارفین کو صرف ایک مرتبہ اپنی عمر کی تصدیق کرنا پڑے۔ ماہرین کے مطابق عمر کی تصدیق اصل مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایپ پر کون موجود ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایپ کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب الگوریدمز بنائے ہی اس ڈھب سے جائیں کہ وہ صارفین کو مسلسل مصروف رکھیں، حتیٰ کہ بالغ افراد کو بھی، اور وہاں ایسا مواد موجود ہو جو 14 سال کے بچوں کے لیے موزوں نہ ہو، تو صرف عمر کا اندازہ لگانے والی اے آئی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ مزید یہ کہ نفرت انگیز مواد، انتہا پسندی سے متعلق مواد اور دیگر نقصان دہ مواد صرف بچوں ہی کو متاثر نہیں کرتا۔ یعنی زیادہ مؤثر حل پلیٹ فارمز کے بنیادی ڈھانچے اور ان کے کاروباری ماڈل میں تبدیلی سے ممکن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے۔